فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑی تھوڑی آگے زحمت فرما لیں، پھر لوگ بعد میں آتے ہیں تو زحمت ہوتی. بہت مہربانی، تھوڑا تھوڑا آگے. بہت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. مل کر درود پڑھے محمد و آل محمد. اگر مزاج عالی پہ ناگوار نہ گزرے تو خانوادہ تطہید کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے احسان کا بدلہ احسان سمجھ کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک القدوس العزیز الحکیم. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الشفیع المذنبین سید المرسلین نبی الامی مکی المدنی عربی العجمی ہاشمی المطلبی الابتہی التہامی سید البہی سراج المزئی قاقب الدری صاحب المقام الرفیع المدفون بأرض الزکیہ بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین و بعد یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن و قولہ الاحسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. صلوات. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، سادات و عظام و مومنین کرام، عزاداران مظلوم کربلا و پرصداران بطول عذرا، دعا ہے خالق کائنات بتصدق محمد و آل محمد آپ کی اور ہم سب کی عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آپ سب مومنین عزادار اور مومنات جو اس فرش عزا کو آباد کرتے، مولا آپ سب کو ہمیشہ آباد فرمائے، آپ کی دلی حاجات کو پورا فرمائے، آپ کے اور ہم سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے. اس کی انتظامیہ جو مولا کے گھر کو آباد کیے ہوئے اور آپ سب جو تعاون فرماتے ہیں، مولا آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، بیماروں کو شفا یاب فرمائے. ظفر شاہ صاحب جو مریض ہیں
اللہ بیمار کربلا کا صدقہ ان کو صحت عطا فرمائے. فیاض شاہ صاحب کے والد بیمار ہیں، مولا انہیں صحت قابلہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محترم سامعین، آپ کی خدمت میں اس عشرہ محرم الحرام کی آج 7ویں مجلس اعزا سے مخاطب ہوں اور مسلسل سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 اور 56 کے زیر سایہ گفتگو کا سفر جاری ہے، اور یہ اسی منبر کا طرہ امتیاز ہے کہ جہاں گفتگو یا قرآن سے ہوتی ہے یا مصطفیٰ کے فرمان سے ہوتی ہے. قرآن کو کافی سمجھنے والے اور ہیں، اور قرآن کو سمجھنے والے، تدبر کرنے والے اور ہیں. قرآن سے اللہ نے قرآن ہدایت کے لیے بھیجا، صرف شبینوں کے لیے نہیں بھیجا تھا کہ شبینے پڑھے جاؤ اور بس سمجھو نہ کہ قرآن کہتا کیا ہے. اللہ نے قرآن کو ہدایت کی کتاب بنا کر بھیجا، اور رٹا لگانے کے لیے نہیں ہو. افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ افلا تدبرون، اللہ کہتا ہے غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو علماء نے قرآن کو کسی نے شبینوں کے لیے مخصوص کر لیا، اور کسی نے کہا جی بس کوئی ایک بچہ حفظ کروا لو 7 پشتیں بخشی جائیں گی. ہاں ہاں، کہ جو قرآن کو حفظ کر لے، یہ علماء برادران اسلامی کہتے ہیں باقاعدہ، جس نے بھی قرآن کو حفظ کر لیا 7 پشتیں اس کی بخشی گئی. تو میں کہتا ہوں مولویو، چلو مجھے آپ کے حسن فکر سے کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر پھر کم از کم کچھ شرم بھی تو ہونی چاہیے کہ جو قرآن کو رٹ لے وہ تو 7 پشتیں بخشوائے، اور جس کے سینہ عطر پہ نازل ہوا ہو اس کے ماں باپ جہنم میں کیسے جا سکتے؟ یار بڑی مہربانی والا سلامت رکھے بھائی. جی ہم سلامت ہے، بہت مہربانی، بہت مہربانی، سلامت رہے مولا، سلامت رہے. ہاں پھر کیا سلطان الانبیاء، سید الانبیاء، دنائے سبل، ختم رسل، خواجہ بدر حنین، جد الحسن والحسین، کیا اس حافظ سے بھی کم ہوا کہ حافظ تو 7 پشتیں بخشوائے؟ اور پھر مسلم میں لکھتے ہوئے شرم کرو کہ پیغمبر نے ماں کی قبر پہ بخشش کی دعا کرنی چاہیے. اللہ نے کہا نہیں کر سکتا، چونکہ اس کی بخشش نہیں ہو سکتی. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. پھر حافظ کو بنا دیا رسول سے. بہت مہربانی، بڑی مہربانی ہے. لہذا قرآن، بڑی مہربانی، قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. بے شک. یاد رکھنا، خصوصاً میرے برادران اہل سنت والجماعت بھائی، یہ کشتی نجات اگر اس پہ آ کے بیٹھ گئے ہو تو، اور اپنے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرو. ہاں، اپنے مسائل کو سمجھو. قرآن سمجھانے کے لیے آیا، اور جو ساری دنیا کا الجھا ہوا انسان ہو، مجلس حسین میں آ کر تو دیکھے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ باخدا آ کر تو دیکھے، خلوص سے بیٹھے تو صحیح. ایک ہی مجلس میں سلجھ جائے گا، چونکہ یہ مجلسیں الجھانے کے لیے نہیں ہیں، یہ بھٹکی ہوئی دنیا کو سلجھانے کے لیے ہے. اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آئیں مجالس میں اور ہم دعوت فکر دے دیں. ہمارے دین میں ہم اپنی پسند اور ناپسند کی بات کے کہہ لیں، ٹھیک ہے نا؟ دین اپنی پسند اور ناپسند کی اجازت نہیں دیتا.
دین سازی کی کسی کو اجازت نہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ بڑی مہربانی، بہت مہربانی. دین سازی کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. اجازت ہو تو میں جملہ کہہ لوں، آدم سے لے کر خاتم تک کسی نبی کو بھی دین بنانے کی اجازت نہیں، دین پہنچانے کا حکم ہے. آج رخ بدل دیتا ہے نا سائن اور یہ جو آپ مہربانی فرماتے ہیں کہ روز پانی کا جام رکھتے ہیں، تو میں تو خود ساکی ہوں. اور وہ ساکی کیسا جو خود پیاسا ہو، اور جو ممبر پہ بھی پیاسا ہوگا پھر سیراب کب ہوگا. جب سے سیدہ کے بچوں کی نوکری شروع کی ہے، گرمی ہو یا سردی ہو، ممبر پہ کبھی کوئی اور حاجت ہوئی نہیں. ممبر پہ حاجت صرف یہی ہوتی ہے کہ علی علی کریں، ذکر آل ابا. ٹھیک ہے، تو میں کیا عرض کر رہا ہوں، خصوصاً برادران اسلامی سے مخاطب ہوں. آدم سے لے کر خاتم تک کسی نبی کو بھی دین بنانے کی اجازت نہیں. یار گھبرا گئے ہو؟ نہیں اجازت. یہ توہین انبیاء نہیں، یہ شان انبیاء ہے. چونکہ کوئی بھی نبی دین میں اپنی مرضی نہیں کرتا. پیغمبر بنانے والے کو نہیں کہتے، پیغمبر پیغام لانے والے کو کہتے. توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں 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 ہاں. نبی امین دین ہوتا ہے، اللہ کے پیغام کا امین پیغمبر ہوتا ہے. کسی پیغمبر کو بھی اجازت میری طرف توجہ، دین بنانے کی اجازت نہیں، دین پہنچانے کی اجازت ہے. تو پھر مجھے اجازت دو نہ جملہ کہوں. جب اس منبر پہ ہمارا اعلان یہ ہے کہ دین نبی بھی نہیں بنا سکتے، تو پھر کسی نبی کی بنائی ہوئی حرکات و سکنات کو ہم دین کیسے مان لیں گے؟ حد ہے یار، حد ہے. آسان کروں. ہم حاکمیت الہی کا پرچار کرتے ہیں. اللہ اپنا حکم منوانا چاہتا ہے. اللہ اپنی اور اپنے رسول اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے کی ولایت منوانا چاہتا ہے. ہم نہ کسی کو اپنی مرضی سے مان سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے کسی کو چھوڑ سکتے. چونکہ میرے ذمہ کو ڈیوٹی ہے جسے ادا کرنے کے لیے یہ بی بی کرم نوازی ہے کہ میرا موضوع بھی قائم رہے گا اور جواب بھی ہوں گے. عنوان بھی قائم رہے گا اور جواب بھی ہوں گے. ہمیں نہ کسی کو اپنی پسند سے چھوڑنا ہے، نہ اپنی پسند سے بنانا. پوری دنیا کو چیلنج ہے. بہت عجیب و غریب بیچارے سادہ لوگ مسلمانوں کو چکر دیا جاتا کہ شیعہ اصحابہ کرام کو مانتے نہیں ہیں. توجہ ہے. مجھے بھی بین المذاہب امن کمیٹی میں سب سے پہلے جو ضابطہ اخلاق کا پیپر دیا گیا، جب میرا نوٹیفیکیشن ہوا سینئر وائس چیئرمین کی حیثیت سے، تو پھر ابراہیم سیالوی صاحب جو چیئرمین ہیں انہوں نے کہا ساکی صاحب چونکہ آپ شیعہ خطیب ہیں اور آپ کا یہ ہو گیا ہے تو ذرا ضابطہ اخلاق پڑھ لیں. اور ضابطہ اخلاق میں جو بالکل ہائی لائٹ تھا جملہ وہ یہ تھا کہ کسی کے فرقے کو چھیڑنا نہیں، کسی پہ تنقید نہیں کرنی، کسی قسم پر کسی شارتاً کنایتاً کسی کے رہبر اور پیشوا کو کچھ کہنا نہیں ہے. تو مجھے کہا کہ جی پڑھ لو. میں نے کہا ہم تو یہ نہ بھی پڑھیں. توجہ ہے تو ہمارے پاس کسی کے رہبر کے لیے ٹائم کہاں ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟
بڑی مہربانی، بہت مہربانی. چونکہ ہم ایسا ذکر چھوڑیں گے کیوں؟ اللہ نے تو ہمیں ان کا ذکر نصیب کر دیا ہے کہ جن کا نام لینا بھی عبادت، ہائے 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 ہائے، جن کے دل میں محبت رکھنا بھی عبادت اور جن کا ذکر کرنا بھی عبادت. تو ہم عبادت چھوڑ کر ہم عبادت چھوڑ کر عمومی کاموں میں کیوں الجھیں گے؟ یہ لکھو نہ لکھو. تو کہا اچھا تو پھر یہ ہمارے علماء کچھ خوف زدہ تھے، کیا بڑے پاپولر خطیب ہے اور شیعہ خطیب، اور شیعہ لوگ صحابہ کو نعوذ باللہ برا کہتے ہیں. میں نے کہا ہم تو ان پہ لعنت بھیجتے ہیں جو نبی کے صحابہ کو برا کہے. اچھا گھبرانا جانا، بڑی مہربانی جانا. جو بھی نبی کے صحابہ کرام کو برا کہتا ہے، ان کے مقابلے میں آتا ہے، ان سے جنگ کرتا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ان سے جنگ کرتا ہے، ان پہ حملہ کرتا ہے. جو بھی صحابہ کرام کا دشمن ہے برا کہتا ہے، ہم تو اس پہ لعنت کرتے ہیں. البتہ میں نے کہا یہ بھی ایک ضابطہ اخلاق میں بات داخل نہ کر لیں. کہتے کیسے؟ میں نے کہا آؤ میں پوری قوم شیعہ کی طرف سے نمائندہ ہوں، لکھ دیتا ہوں کہ کسی صحابی کو برا نہیں کہنا، چونکہ ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہتے. کہتے یہ تو اچھی بات ہے آپ لکھ دیں. میں نے کہا نہیں، لائن آپ کو بھی ایک لکھنی پڑے گی. کہتے وہ کیا؟ میں نے کہا میری تحریر ہے کہ صحابی کو ہم برا نہیں کہتے، آپ ریٹن دیں کہ آپ برے کو صحابی نہیں کہتے. سندر والا بولا کرو، سلامت رہو، مولا سلام جیو مرتضی سیدی تیرا سلامت رہو. مولا آباد و شاد رکھے، مولا آباد و شاد رکھے. مولا سلامت، مولا سلامت، مولا سلامت. کیوں سید؟ ہاں مجھے عزت مصطفیٰ کی قسم، عظمت مرتضیٰ کی قسم، عظمت حسن مجتبیٰ کی قسم، عظمت حسین سید شہداء کی قسم، ہم صحابی کو برا نہیں کہتے، برے کو صحابی نہیں کہتے. یہ تو تم ہو کہ جو ایک بچہ کچا ٹیٹل تھا، پھر ایک مسئلہ ہے، اجازت ہو تو حل کرتے جائے مسئلہ. شاہ جی اچھا دوسری یہ بات کہ میں اکثر اپنے مسلمان علماء سے کہتا ہوں جب بیٹھتے ہیں کہ آپ صحابہ کے آپ بھی صحابہ کو تو مانتے نہیں. ہاں میں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم نے برا نہیں کہنا، چونکہ ہم مانے کیسے؟ ہم کسی کو نہیں مان سکتے، ہمیں منواتا ہے قرآن. توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں ہم ماننا ہماری مجبوری ہے، ہم اس کو مانتے ہیں جسے قرآن منوائے. ہاں البتہ برا ہم کسی صحابی کو نہیں کہتے اور برے کو صحابی نہیں کہتے. تو میں نے کہا آپ ہمیں کہتے مانو، پہلے خود بتاؤ تم نے مانا ہے؟ توجہ کیا تم نے مانا ہے؟ کہتے ہاں. میں نے کہا نہیں، آپ نے تو صحابہ کے نام پہ سیاست کی. ہاں صحابہ کے نام پہ سیاست ہوئی ہے، سیاست مانا نہیں گیا. بھائی آپ چپ ہو گئے، آپ گھبرا گئے کہ وہ مانتے ہو. نہیں مانتے بابا. ماننے کے لیے دلیل کیا ہے؟ جسے مانا جائے اس کا ذکر ہوتا ہے، یا اصول میں یا فروع میں یا نماز میں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ یاد آپ کی مرضی ہے. تو میرا چیلنج ہے امت مسلمہ کے مفتیوں کو کہ پوچھو مفتیوں کے سروں پہ قرآن رکھ کے کہ کوئی صحابی ولی ہے؟ کہتے نہیں. کوئی امام ہے؟ پھر چپ ہو گئے اور نہیں مانتے امام.
آپ گھبرا گئے اور میں اپنے ہر بات کا ذمہ دار ہوں. آپ پریشان ہو گئے. باخدا میرے سنی بھائیوں، آج کے بعد اپنے مفتیوں سے پوچھنا کہ صحابیوں میں سے کوئی صحابی امام ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ کوئی صحابی امام ہے؟ وہ کہیں گے نہیں. اگر کوئی کہے کہ امام ہے تو آپ کے اماموں کے نام بتاؤ. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بڑی مہربانی، آپ کہیں اماموں کے نام بتاؤ تو وہ نام بتائیں گے 4. نام بتائیں گے 4. حضرت نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ، حضرت احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ. یہی نام ہے نا؟ تو آپ مفتیوں کے سر پہ قرآن رکھو کہ ان 4 میں سے کوئی صحابی ہے؟ نہیں یار نہیں. میں بہت آسان کر دیتا ہوں. اسی پوائنٹ پر پوری کی پوری کنٹری مملکت ایران اسی ایک پوائنٹ پہ شیعہ ہو گئی. اگر اجازت ہو تو عرض کروں، یہی مسئلہ تھا کہ دور بیٹھ کے شیعہ شیعہ کہنا اور بات ہے، شیعوں کے اصول و فروع کو پڑھ کے سمجھ لینا اور بات ہے. ہاں جب سارے مسلک مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو پھر مشکل کشائی کے لیے مشکل کشا کے ماننے والوں کو بلایا جاتا ہے. اجازت ہو تو اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی عرض کر دوں. پورا ملک جعفری صاحب، پورا ملک بھائی شاہ جی، 1-2 بندے نہیں ہو میرا چپ بھائی. یاد رکھو مجلس میں بندہ 10 کلو کا سر نہ ہلائے. ہاں اللہ نے زبان بولنے کے لیے دی ہے. ہاں بولا کرو، زبان کو حرکت دیا کرو، زبان سے بولا کرو، زبان سے. جب خدا بندہ بادشاہ نے شرط رکھ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ہاں کہا یہ نہ ہوا تو تجھے طلاق، شرط ہارا اور کہا طلاق طلاق طلاق، یہ ہے طلاق. کمال ہے. یہ ہے میرے مسلمان بھائیوں کی طلاق. اور نکاح تو اس سے بھی کمال ہے. ہاں یعنی دیکھو فقہ جعفریہ کو جو بندہ پڑھتا سمجھتا ہے نا، پھر اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ اس فقہ پہ رک جانا. توجہ ہے نہیں؟ ہاں، اور پڑھنے سمجھنے میں حرج کوئی نہیں ہے. آؤ پڑھو، سمجھو، سنو. ہمیں سننے کے بعد سمجھو، سمجھنے کے بعد سوچ لینا، سوچنے کے بعد فیصلہ کر لینا. ہر چیز الٹ ہے. یعنی نکاح میں میرے بھائیوں کے نزدیک گواہ لازم ہے، طلاق میں گواہ کی ضرورت نہیں. فقہ جعفریہ میں نکاح میں گواہ واجب نہیں. جاگنا. فقہ جعفریہ میں نکاح میں گواہ واجب نہیں، طلاق میں گواہ واجب ہے. چونکہ نکاح ہوتا ہے خوشی سے، مرضی سے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ دونوں عاقل اور بالغ مرضی اور خوشی سے کرتے، گواہ کی ضرورت نہیں. ہوں تو ثواب ہے، سنت ہے، واجب نہیں، فرض نہیں. اچھا مگر فقہ جعفری میں طلاق میں گواہ واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ کہ طلاق ہوتی ہے غصے سے، لڑائی سے، کوئی وجہ نزا. تو گواہ اللہ نے کہا لازمی رکھو کہ شاید گواہ سمجھا دے. بڑی مہربانی یار، بڑی مہربانی. بابا بولا کرو خدا کے واسطے یار، شاید گواہ آئے سمجھائے اور معاملہ سلجھ جائے. گواہ شرط. اچھا خدا بندہ نے طلاق دے دی، چونکہ سنی اور مسلک تھا، طلاق دی. مگر بیوی اتنی اچھی تھی، میاں بیوی کا تعلق ایسے تھا جیسے خدا چاہتا ہے. توجہ ہے.
ایک دوسرے سے پیار اعتماد ایک دوسرے سے مشاورت چونکہ اچھی بیوی وہ ہوتی اسے رفیقہ حیات کہا جاتا ہے رفیقہ حیات یعنی زندگی کی ساتھی میری طرف توجہ فرمائے رفیقہ حیات تھی اچھی بیوی تھی اب پریشان ہوا کہ میں نے اتنی اچھی بیوی کو اپنی حماقت کی وجہ سے ایک شرط کی نظر کر دیا گزارا نہیں مفتیوں کو بلایا پورے ایران کے بڑے بڑے مفتیوں میں نے یہ کہا ہے طلاق ہوگی ان کا ہوگی مگر اس کے بغیر نہیں رہ سکتا انہوں نے کہا حلالہ کرو کسی اور سے شادی کرو اور ایسے سے کرو جو طلاق دے ایسا نکاح ہی باطل ہے جو اس شرط پہ کیا جائے کہ تو نے طلاق دینی ہے جو میری طرف رہے یا توجہ میری طرف رہے تاکہ مسئلے سمجھ میں آئے ہاں ایسا نکاح ہی باطل ہوتا کہ جو شرط پہ کرایا جائے کہ تو نے بھائی پھر طلاق دے دینی اور اسی سے فساد پیدا ہوتے مگر بادشاہ نے کہا یہ مزاج بادشاہی کے خلاف ہے کہ میں اس بندے کا کیسے حاکم کہلاؤں گا جس کے تصرف میں میری بیوی رہے گی کہا یہ ممکن نہیں موت قبول ہے یہ بات قبول نہیں ہر مسئلے سے پوچھا ہر مسلک سے پریشان ہے کسی نے پوچھا کہ تو نے کس کس سے پوچھا ہے کہا میں نے حنفیوں سے بھی پوچھا ہے شافیوں سے بھی پوچھا ہے حنبلیوں سے بھی پوچھا ہے مالکیوں سے بھی پوچھا ہے وہ بندہ مسکرایا تو مسکرا کے کہتا ہے ان سے نہیں پوچھا کہتا کن سے کہا جعفریوں سے ہائے 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 بڑی مہربانی یار بہت مہربانی سمجھ آئے میرے ساتھ رہیے گا تاکہ مسائل حل ہوتے جائیں جعفریوں سے کہا نہیں کہا ان کا ایک عالم ہے بہت بڑا عالم ہے جس کا نام ہے علامہ ہلی اور خدا گواہ ہے جب علامہ ہلی کو علامہ کہتے ہیں تو روح کو سکون ملتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے لفظ علامہ بنا ہی ہلی کے لیے ہو توجہ بڑی مہربانی آپ جاگنا کہا علامہ ہلی حاکم تھا کہا بلایا جائے جب علامہ ہلی کا میرے سابقہ بھائیوں نے سنا گھبرائے اور گھبرا کے کہا کہ وہ آ رہا ہے اور ایک دوسرے کو کہتے پتہ ہے نا اس نے شروع ہی قرآن سے کرنا ہے توجہ ہے نا تو اب ہم روک تو سکتے نہیں بیٹھ جاؤ کچھ نہ کرو شاہ جی ایسے نہیں میری طرف مولا معصوم بچے ہیں معصوم جہاں جائے آئے معصوم کو نہ روکو ہاں آپ اپنی مستی میں مست رہیں معصوموں کو نہ روکیں آ چونکہ معصوم جبر کو قبول نہیں کرتے ہائے 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 بڑی مہربانی معصوموں پہ جبر نہیں اثر کرتا اچھا میری طرف توجہ حضور میری طرف توجہ بہت مہربانی کہا اس نے شروع قرآن سے کرنا ہے تو ایسا کوئی طریقہ کرو بات دل ہو جائے فیڈ اپ ہو جائے یا تو آ کے دیکھ کے پیچھے چلا جائے اور بادشاہ کے قریب کوئی کرسی خالی نہ ہو جو مولوی ہیں ان کو بھی بٹھاؤ اور جو مولوی ابھی نہیں بنے ان کو مولوی بنا کے بٹھاؤ توجہ ہے اور ساری سیٹیں پر کر دو پیچھے کہیں جگہ ملے گی بات دل ہوگا یا تو چلا جائے گا یا کچھ انسنی کروا دیں گے ٹھیک وہی چکر چلایا علامہ ہلی نے جب خدا بندہ بادشاہ کا بھرا ہوا علماء سے دربار دیکھا مفتی اور مولویوں سے بھرا ہوا دربار تو آپ نے اپنے وہ ٹوٹے ہوئے جوتے کو اٹھایا ہائے 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 اپنی نالین کو اٹھایا اور اپنی بغل میں لے لیا جاگنا 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 بڑی مہربانی یا مہربانی چاری بغل میں لیا پھٹی ہوئی ابا کبا چہرے پہ نور کی بارش محبت علی سے دل سرشار پیشانی پہ روشنی محبت حیدر کرار جب دربار میں قدم رکھا
دربار کانپنے لگا عالم ربانی کا جہو جلال دیکھ کر بادشاہ کی جب نظر پڑی تو اس نے دیکھتے ہی کہا کہ وہ جو شیخ وہ بزرگ سب سے پیچھے اسے آگے بلاؤ. مفتیوں نے کہا بادشاہ جسے تو عالم کہہ رہا ہے اس کی حرکت نہیں دیکھی. کہا کیا حرکت؟ کہا تیرے دربار میں اسے آنے کی تمیز ہی نہیں, جوتے بغل میں اٹھائے ہوئے. یہ بادشاہ کا دربار ہے, توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ بادشاہ کا دربار ہے, کسی پیر کا تو دربار نہیں کہ جوتے چوری ہو جائیں گے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ بادشاہ کا دربار ہے, اتنی توہین تیرے سامنے. کہا نہ گھبراؤ, میں پوچھتا ہوں آ جائیں. جو اپنے ساتھ کرسی تھی وہاں ایک بندہ ویلڈ ہو کے بیٹھا تھا. توجہ ہے یا نہیں؟ ایسے بیٹھے تھے جیسے ویلڈ ہوئے ہوں. اس کو کہا بزرگوں تم تو روز ہی ادھر بیٹھتے ہو, آج مجھے اس سے پوچھنے دو جس سے ابھی تک میں نے کچھ نہیں پوچھا. آپ مہربانی فرمائیں پیچھے ہو جائیں, پیچھے چلے جائیں. او بیچارے نے جگہ دی. انہوں نے کہا یہ حرکت تو دیکھو بادشاہ, مسئلہ کیا پوچھنا ہے؟ کہا پوچھ لیتا ہوں. کہا حضرت صاحب میں نے آپ کو بلایا ہے, نہیں مسئلہ پوچھنا ہے میں نے, مگر مسئلے سے پہلے یہ جو مسئلہ پیدا ہو گیا ہے توجہ ہے نا, ہاں پہلے اس کا وضاحت فرما دیں کہ آخر میں بادشاہ ہوں, آپ میرے دربار میں آئے اور جوتا سارے جہاں رکھ کے آئے, آپ نے کیوں نہیں رکھا؟ علامہ حلی فرماتے بادشاہ میں رکھنے لگا تھا, تو جب میں نے آپ کے دربار میں حنفی دیکھے تو میں نے کہا میں نہیں رکھتا ہوں. چونکہ نبی کے دربار میں ایک شخص گیا تھا تو حنفیوں نے اس کا جوتا چرا لیا تھا. بڑا مسئلہ حل ہوگا اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو. ہاں اگر ساتھ رہے تو میرے ساتھ رہنا. حنفیوں نے تو جو حضرت ابو حنیفہ کے ماننے والے تھے انہوں نے کہا ہے تجھ پر, ہمارا تو اس وقت امام پیدا ہی نہیں ہوا تھا, ہم اس وقت کہاں تھے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس وقت بڑی مہربانی, انہوں نے کہا اس وقت نہ ہمارا امام, نہ ہمارا نام, نہ نشان, توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نہ ہمارا مذہب, نہ ہماری فقہ, نہ ہمارا امام, نہ ہمارا مفتی, نہ ہماری فقہ. تو اتنی تہمت لگا رہا ہے کہ رسول کے دربار میں حنفیوں نے جوتا چرایا. علامہ نے کہا مولا سلامت رکھے, مولا سلامت رکھے جی. علامہ نے کہا بھئی نہ گھبراؤ, میں بوڑھا آدمی ہوں. اور بادشاہ کو کہا کہ انہوں نے جو فرمایا ہے الزام کے جواب میں ان کی سٹیٹمنٹ نوٹ کر لی جائے. کہا یہ جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے اپنے سیکٹری کو کہو کہ یہ نوٹ کر دیں. سیکٹری نے کہا میں کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ الزام جھوٹا ہے. دلیل یہ ہے کہ نبی کے زمانے میں نہ ہمارا امام, نہ ہماری فقہ, نہ ہمارا مفتی, نہ ہمارا مذہب. علامہ صاحب نے کہا میں معذرت, وہ میرا خیال ہے پھر حملیوں نے چرایا ہوگا. توجہ ہے یا نہیں؟ حملی اتنے جوش میں آئے کہ قریب تھا کہ علامہ کی ابا کو پھاڑ دیتے, اور وہ کہتے ہیں جب امام اعظم نہیں تھا تو ہمارا کہاں تھا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ نہیں یار میری طرف, توجہ رہے. انہوں نے کہا کوئی اس وقت اس زمانے میں امام احمد بن حنبل پیدا کہاں ہوا تھا رسول کے زمانے میں؟ وہ تو بہت مدت کے بعد پیدا ہوئے, صدیوں بعد. کہاں تھے ہم؟ اتنا جھوٹ. کہا بادشاہ ان کی سٹیٹمنٹ بھی نوٹ کر لو. کہا آرام سے بیٹھ جاؤ. آپ کہتے ہیں پھر شافعی ہوں گے, توجہ ہے نا. شافعیوں نے ان سے بھی زیادہ شور ڈالا کہ اس بوڑھے کو ابھی بادشاہ دربار سے نکال دے.
کہ جب امام اعظم نے جو بڑا امام ہے، توجہ ہے، تو ہمارا کہاں تھا؟ ہمارے امام نے تو مدینہ دیکھا بھی نہیں تھا، توجہ ہے، اور رسول کے زمانے میں وہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے، نہ اس کا باپ اس وقت تھا، ہم کہاں تھے؟ ہمارا امام بھی بعد میں پیدا ہوا، ہم نے امام بنایا بھی بعد میں، ہم نے بنایا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں بڑی مہربانی، بس میرے بھائیوں فرق اتنا ہے کہ آپ خود بناتے ہیں، ہم بنائے لیتے ہیں، ہم اللہ کے بنائے ہوئے کو امام کہتے ہیں، آپ جمعرات کی روٹی دے کر پھر بھی امام کہتے ہیں۔ کہا علامہ نے کہا پھر مالکیوں نے چرایا ہوگا، مالکیوں نے، اور امام مالک کے ماننے والے کہتے 80 سال رسول کی وفات کے بعد، توجہ ہے یا نہیں؟ ہمارا تو پیدا ہو رہا ہے، تو وہ کہتے ہم نے چرایا، فرمایا ان کی سٹیٹمنٹ بھی لکھ لو، میرے ساتھ ہیں آپ؟ ہیں یا نہیں ہیں آپ؟ اچھا مسئلہ حل ہونے کو جا رہا ہے تاکہ فیصلہ ہو جائے، اور معمولی بات نہیں، اور روز اللہ اکبر یا رسول اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ آباد و شاد۔ جی اچھا، جب سب کی سٹیٹمنٹ نوٹ کروائی، اب علامہ اہلی کہتے ہیں بادشاہ سلامت، اب مسئلہ بتا، اور پہلے یہ بتا کہ تو دین ان سے سمجھنا چاہتا ہے کہ جو تیرے سامنے خود کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نبی کے زمانے میں نہ ہمارے امام نہ ہماری فقہ، یا اس سے سمجھنا چاہتا ہے کہ جس کا پہلا امام بھی کہتا ہے جہاں جہاں نبی وہاں وہاں علی، اگر نبی میدان میں علی میدان میں، نبی مباہلے میں علی مباہلے میں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور جنہیں میں امام مانتا ہوں میں، اور میرا پہلا کبھی دوش پہ سوال، کبھی بستر پہ، اور دو میرے وہ امام ہیں، کبھی گود میں، کبھی کاندھوں پر، کبھی حالت نماز میں، کبھی جمعے کے خطبے میں۔ بات کے سمجھ آ گئی؟ اگر صحابہ کے نام پہ سیاست نہ کی ہوتی اور کسی صحابی کو امام مانا ہوتا تو ایران کا بادشاہ پورے ایران کو شیعہ نہ کرتا۔ تو تم نے تو کی ہے صحابہ کے نام پہ سیاست، تو انہوں نے کہا مجھ سے پوچھ یا ان سے پوچھنا، کہتا نہیں مجھے تو پتہ ہی آج چلا کہ یہ چکر کیا ہے۔ اس نے کہا میں تو اس سے پوچھوں نا جو کہے گا میرا علی امام ہے، میں تو اس سے پوچھوں گا نا جو کہے گا میرے حسن و حسین امام ہے۔ تو کہا پھر پوچھ، کیا پوچھتا ہے؟ کہتا یہ ہوا ہے ایسے طلاق، علامہ نے فرمایا طلاق ہوئی نہیں، طلاق ہوئی ہی نہیں۔ ایک تو طلاق گواہ تھے، کہا نہیں، سیگے پڑے، کہا نہیں، تو فرمایا یہ مذاق نہیں ہے، طلاق ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ طلاق ایسے نہیں ہوتی، ہاں ہاں ہاں، کہا ہاں اگر صحیح طلاق بھی دے دیتا پھر بھی عدت کے ایام تک وہ تیری بیوی تھی، جب چاہے رجوع کر سکتا ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں رجوع کی گنجائش ہے، پہلی طلاق کے بعد عدت کے دنوں میں ایک دن بھی باقی ہو تو بھی رجوع کر سکتا ہے۔ بیوی کو ندامت ہو گئی، پشیمان ہو گئی، اپنی غلطی پہ نادم ہو گئی، اگر شوہر کی غلطی تھی تو نادم ہو گیا، پریشان ہو گیا، بچوں کی وجہ سے پریشانی ہو گئی، سوسائٹی کی وجہ سے پریشانی ہو گئی، احباب و عزیز و اقارب کی وجہ سے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آج سمجھا دیا گیا کہ بھائی تو نے غلط کیا ہے، اپنی غلطی کی تلافی کرو، خطا ہے تو معافی کرو، توجہ ہے یا نہیں؟ اگر ایک دن بھی باقی ہے تو رجوع ہو سکتا ہے۔ فرمایا نہ حلالہ نہ کسی سے نکاح کی ضرورت۔
خدا بندہ کی جان میں جان آئی. علامہ ہلی کہتے اور سن، اگر نہیں رجوع ہوا پھر دوسری طلاق. توجہ ہے؟ چونکہ طلاقیں 3 ہیں، 3 اور ایک بار نہیں ہے، لفظ 3 نہیں ہے، طلاقیں 3 ہیں. توجہ فرما رہے 3 فرمایا. دوسری بار پھر گواہوں کے سامنے تو نے طلاق پڑھ دی، پھر بھی عدت کے دنوں میں ایک دن بھی باقی ہو، معاملہ سلجھ جائے، کوئی ہلانے کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں. آپ رجوع کریں، وہ آپ کی بیوی، آپ اس کے شوہر. اور فرمایا اگر پھر بھی نہ رجوع کیا، تیسری طلاق طلاق بائن، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حتمی ہو گئی. پھر نہ ہلالا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، نہ اجازت نہ رجوع. ہاں، حسن اتفاق سے وہ کسی سے شادی کرے، خدا نہ کرے اس کو پھر طلاق ہو جائے، اتفاق سے، طے نہیں. توجہ ہے؟ اتفاق سے، بڑی مہربانی، اتفاق سے پھر تیری شادی دوبارہ اس سے نکاح ہوگا، یا شوہر دنیا سے اس کا دوسرا چلا جائے. خدا بندہ نے کہا اس مذہب کا نام کیا ہے؟ توجہ ہے؟ فرمایا ہمیں شیعہ اثنا عشری کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں. قرآن سے اس کو بڑا لگاؤ تھا. اس نے کہا یہ ذکر تو میں نے قرآن میں بھی پڑھا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ بڑی مہربانی، یاد جاگنا. بڑی مہربانی، مولا سلامت رکھے. یہ ذکر تو اس مذہب کا تو میں نے قرآن میں بھی پڑھا ہے. علامہ ہلی نے کہا ہاں بادشاہ ہم ملت کس کی ہیں؟ کہا ابراہیم کی. توجہ ہے، توجہ ہے، بڑی مہربانی. فرمایا امت مصطفیٰ کی، ملت ہے ابراہیم کی. تو ابراہیم کا مذہب بھی بتا دوں؟ کہا بتاؤ. کہا اللہ سورہ صفات میں کہہ رہا ہے ان من شیعت الہ ابراہیم، کہ بے شک ابراہیم بھی اس کے شیعوں میں سے تھا. توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ یار بڑی مہربانی، یار بڑی مہربانی، سمجھنا تھوڑا تھا. ہاں، اس کے شیعوں میں سے. اس نے کہا اچھا ابراہیم بھی شیعہ تھا؟ ہاں ہاں ہاں، میں خطابت نہیں کر رہا، قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کہ شیعہ تھا. اس نے کہا کوئی اور ذکر ہے؟ کہا ہے ذکر 2 بندوں کا جو لڑے، ایک شیعہ ہے اور جو اس سے لڑا ہے. وہ اللہ کو اتنا نہ پسند آیا کہ اس کے مذہب کا نام ہی نہیں لیا، اس کو شیعہ کا دشمن کہا. توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. کہا وہ کہا سورۃ القصص میں وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتَلَانِ فَهَذَا مِنْ شِيَّتِهِ فَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَا مُوسَىٰ فَكَزَا عَلَيْهِ. کہا علامت ترجمہ کر. فرمایا حضرت موسیٰ کلیم اللہ، صاحب شریعت، صاحب کتاب. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بڑی مہربانی. حیدری، بہت حیدری، یا نہیں یا جی حیدری سلامت کہا حضرت موسیٰ صبح سویرے شہر میں داخل ہوئے، 2 مردوں کو لڑتے پایا. وہ دونوں تھے کون؟ ہذا من شیعتہ، ایک موسیٰ کا شیعہ، ایک موسیٰ کا شیعہ، اور دوسرا اس کا دشمن. ہذا من شیعتہ
وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، میرا مالک جب تجھے یہ نام اتنا پسند ہے ہائے 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 تو اپنی مخلوق کو بھی سمجھا دے کہ مجھے شیعہ پسند اتنا ہے کہ چھوٹی سی آیت میں شیعہ 2 بار، دشمن شیعہ کا نام ہی نہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا ایک موسیٰ کا شیعہ، دوسرا اس کا دشمن، فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي، مسئلے 2 حل ہونے جا رہے ہیں، 2 حل ہونے، مولا وہ ہاتھ سلامت رکھے جو علی کی حمایت میں بلند ہوتے ہیں، مولا وہ ہاتھ کبھی تنگ دست نہ ہوں جو شبیر کی محبت میں بلند ہوتے ہیں۔ فرمایا ایک موسیٰ کا شیعہ، دوسرا دشمن، شیعہ نے فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي، موسیٰ سے مدد مانگی، موسیٰ سے مدد مانگی۔ اگر اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں تھا، شجاع تھا فاستغاثہ الذی، اس نے استغاثہ کیا، مدد مانگی جس کا شجاع تھا اس سے، تو پتا چلا جب مشکل آئے تو بندہ جس کا شجاع ہو، یا سارے بولو بابا، بندہ جس کا شجاع ہو، جس کا سید جس کا شیعہ ہو اس سے مدد مانگتا ہے۔ وہ موسیٰ کا شیعہ تھا، اس نے موسیٰ سے مدد مانگی۔ ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم علی سے مدد مانگی۔ نہیں مجھے حق دو نعرے کا، ابھی بھی نہیں، میں لگواتا ہوں تاکہ میرا نشہ پورا ہو جائے۔ علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے، ہر ایک میزان پہ تولا، تول لو جس کا جی چاہتا ہے، ہر ایک میزان پہ تولا، زبان کے ساتھ دل بولا، آباد و شاد مولا سلامت مدد مانگی۔ فَوَقَزَ مُوسَى فَقَزَا عَلَيْهِ، شیعہ سے دشمنی خیال سے کرنا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ شیعہ سے دشمنی خیال سے کرنا۔ قرآن کہتا ہے جب شیعہ نے مدد مانگی تو موسیٰ نے اسے گھونسا مارا، فَوَقَزَ عَلَيْهِ، وہی مر گیا۔ توجہ ہے؟ وہاں شیعہ سے لڑنے والے کو موسیٰ نے گھونسا مارا، وہی ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ اب مجھ سے کیوں لڑتا ہے؟ پہلے موسیٰ سے پوچھ کہ تو شیعہ کی حمایت میں بندے مار رہا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے یار؟ بڑی مہربانی، بہت مہربانی۔ اب جب یہ آیتیں سنی تو خدا بندہ اپنے پورے پارلیمنٹ کو دیکھ کر، تمام ممبران اسمبلی کو دیکھ کر، تمام مفتیان مذہب اسلام کو دیکھ کر کھڑا ہو کے کہتا ہے کوئی ہے تم میں سے جو اس علامہ ہلی کا جواب دے، یا جو اس نے آیتیں پڑھی ہیں ان پہ اعتراض کرے؟ ہاں مفتی بتا، شافی کا ماننے والا، یہ قرآن میں آتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہے۔ توجہ ہے یم، توجہ ہے یم، جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے، چونکہ کوئی کیسے انکار کرے۔ توجہ ہے؟ اللہ نے حفاظت کا خود ذمہ لیا ہوا ہے۔ ہاں آیتیں کہاں جاتی؟ کہاں ہے؟ کہا ابراہیم شیعہ ہے؟ کہاں ہے؟ کہا موسیٰ کا شیعہ ہے؟ کہاں ہے؟ کہا شیعہ کی حمایت میں موسیٰ نے بندہ مارا ہے؟ کہاں مارا ہے؟ تو کہا پھر مجھ پہ رحم کرو،
میں اپنے بندے نہیں آج کے بعد مروانا چاہتا، میں اپنے بندے بچانا چاہتا ہوں۔ لالا محلی آج کے بعد میرا بھی وہی مذہب ہے جو علی کا مذہب ہے۔ کاش دنیا قرآن کو سمجھ لیتی تو ناطے کے قرآن کی آیات کے ٹکڑے نہ ہوتے۔ سیدو، میرے اہل سنت والجماعت بھائیوں، اگر دنیا سامت قرآن کو سمجھ لیتی تو ناطے کے قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں کربلا کی ریت میں بکھر نہ جاتی۔ آج 6 محرم بھی گزر گئے، تھوڑے دنوں کا مہمان حسین، تھک کر نہ رویا کر، نہ کوئی روئے، کیوں کوئی روئے؟ روتے مسلمان اگر کسی صحابی کی بیٹی بھی جنگلوں میں آئی ہوتی، کبھی خاموش نہ ہوتے، مگر میں کیا کروں، آئی جو آل زہرا ہے، آئی جو آل رسول ہے، اور کسی کی بہنیں اور بیٹیاں آئی جو کیوں؟ پہنچی ہے کربلا میں، جن کی بہنوں کا احترام کیا کرو، اور میری بہنوں بھائیوں سے پیار کیا کرو۔ زینب کو بھائی بڑا پیارا تھا، جیسے جیسے بھائی مصیبت میں گھرتا گیا علی کی بیٹی سب کچھ قربان کرتی گئی۔ اب جب بھائی کی اولاد اور بھائی پہ اس مصیبت کی آخری منزل آئی تو زینب نے کہا حسین میرے سرتاج نے انتظام کر کے بھیجا ہے، میں خالی ہاتھ نہیں آئی ہوں، میں تیرے اکبر اصغر کا صدقہ لے کر آئی ہوں۔ علامہ دربندی فرماتے ہیں بی بی نے پورے سفر میں جب سے عبداللہ نے کہا نا کہ ایک اپنی طرف سے صدقہ کرنا، ایک میری طرف سے صدقہ کرنا، زینب نے اونو محمد کو بیٹا نہیں کہا۔ پورے سفر میں بچے ترس گئے کہ ماں بیٹا کہے، مگر بی بی بیٹا نہیں کہہ رہے۔ جب 10 محرم کو لاشیں آنی شروع ہوئیں، شہزادے ہاتھ باندھ کے ماں کو کہتے اماں آپ تو کہتی تھی کہ آپ کو صدقہ کرنا ہے، پھر صدقہ کب کرو گی؟ جب اکبر کا لاشا بھی آ جائے گا۔ اماں اجازت دو۔ عاشورہ کی شب بی بی اپنے بیٹوں کو ساری رات دونوں بچوں کو بٹھا کے پوچھتی رہی آؤں تیرے دادے کا کیا نام؟ کہا اماں حیدر جعفر طیار۔ محمد تیرے نانا کا کیا نام؟ اماں حیدر کرار۔ تو کہا کل جب میدان میں جاؤ نا دودھ معاف کروں گی، اگر میدان میں جاؤ تو لوگ یہ نہ کہیں کہ اونو محمد آئے، بلکہ تیرے ماموں کے دشمن کہیں جعفر طیار اور حیدر کرار کربلا میں آؤ۔ اماں وعدہ ہے صدقہ کر کے جب بھیجا نا تو کہا اب تو بیٹا کہہ دے۔ کہا میری شرطیں ہیں، کہوں گی بیٹا اونو محمد میدان میں جاؤ اور وہ پوری کرو۔ اماں کیا شرطیں ہیں؟ اور جس کو اولاد نرینہ نہ ہوتی ہو، یہ میرا مجرب ہے، وہ اونو محمد کی مجلس کی منت مانے، کہے کہ میں بی بی کی جوڑی کی مجلس پڑھاؤں گا، اللہ اولاد نرینہ عطا فرماتا ہے۔ آئیے ذہن میں رکھنا۔ کہا میری شرط ہے اونو محمد۔ اماں کیا؟ کہا ایک تو پانی کو دیکھنا نہیں، خیمے میں دیکھ کے جا رہے نا اصغر پیاسا ہے، میرے بھائی کے بچے پیاسے ہیں، اماں دیکھے تو پھر کہنا۔ اماں دوسرا حکم؟ کہا دوسرا یہ ہے کہ اکبر کی جگیر میں نہ گرنا۔ ہائے حسین، ہائے حسین، اجرکم اللہ، مولا سوا کہ میں حسین کوئی غم نہ دے۔ اما تیسرا حکم کیا ہے؟ اولادار بی بی جو پردے دار بیٹھی ہوتی ہو، میرے آقا زادی کی جوڑی کو رونا ہے، ماتم کرنا ہے۔ بڑے پیارے تھے زینب کو اونو محمد، مگر اکبر پہ قربان کر رہی ہے۔ اور کہا تیسری شرط اونو محمد میری یہ ہے کہ جب گرنے لگو
اپنے ماموں کو آواز نہ دینا، میرا حسین تھکا ہوا بچوں نے ماں سے وعدہ کیا، اپنے ماموں عباس سے اجازت لی، ماموں شبیر سے اجازت و دعا لے کے گھوڑوں پہ سوار ہو کر 5 منٹ زیادہ ہو جائے مجھے معاف کر دے گا، رونے کی راتیں ہیں سیدہ داداری کی راتیں ہیں بابا، نہ رونا ہے، سر جھکا کے کہا کربلا تیرے تو بڑے مجنون تھے۔ گھوڑوں پہ سوار میدان کی طرف روانہ ہوئے، بی بی مسلح پہ فضہ در خیمہ پہ آ گئی، بی بی نے کہا فضہ نگاہ رکھنا، میرے آن محمد کی پل پل کی خبر دینا۔ حسین ریت کے ٹیلے پہ آ گئے، بچے لشکر کی طرف بڑھتے گئے، جو بچے بڑھتے گئے تو تیر بچوں کی طرف بڑھتے گئے۔ فضہ در خیمہ پر، حسین ریت کے ٹیلے پر، بچوں کی شہادت پہ نظر، حسین کی بچوں پہ نظر، فضہ کی حسین پہ نظر، زینب کی فضہ پہ نظر، کہ اچانک بی بی فضہ در خیمہ پہ کانپنے لگی۔ عالیہ بی بی مسلح پہ کھڑی ہو کے کہتی ہے اماں فضہ میرے آنا محمد کی خبر، کہ آنا محمد کا تو پتہ نہیں ہے، حسین کبھی اٹھتا ہے کبھی بیٹھتا ہے، کبھی اٹھتا ہے دادا جیسے ماتم کا نوجوان رونے کی راتیں ہیں، سید دادا ماتم بھی کر دعا بھی مانگتا، جو ماں سے وعدہ تھا، نہ پانی کو دیکھا نہ اکبر کی جگیر میں گرے۔ اب جب اولا محمد اکبر کی جگیر سے باہر اول گرا، ایک ظالم کا تیر آیا، اول کے ہاتھ سے لگتا ہوا پیشانی میں پیوست ہوا، ماموں کو آواز نہیں دی، خیموں کی طرف پلٹ کے کہا اماں اب تو راضی ہے نا، اماں اب تو راضی ہے نا، بس ہزادارو۔ حسین عقاب کی طرح اول محمد کی لاشوں پہ آئے، ابھی اول کی سانسیں باقی تھی، امام نے ہاتھوں پہ اٹھایا، اول کہتے ماموں ہو سکتا ہے تو ماں کے خیمے کے باہر لے چلو، ایک کلام کرنا ہے ماں سے، بس آخری جملے۔ اب امام حسرت سے زخمی بھانجے کو جو جان و لب ہے تیزی سے خیمے کے باہر لائے، کہا ماموں خیمے کے اندر نہ لے جانا، ہائے مجھے میں جانتا ہوں میری ماں ہاتھ نہیں لگائے گی۔ اب خیمے کے باہر جو شریف لہو بیٹھا ہے، جو آزادار سیدوں اور آزاداروں، اب امام ہاتھوں پہ لے کے کہتے زینب تجھے میرے حق کی قسم ہے، ایک دفعہ تیرے خیمہ پہ آ کے دیکھ تو صحیح، تیرا آن آخری سانسیں لے رہا ہے، کوئی کلام کرنا چاہتا ہے۔ اب جب بی بی نے پلٹ کے دیکھا، شہزادہ کہتے اماں اب تو راضی ہے نا، نہ تیرے اکبر کی جگیر میں گرے ہیں، نہ پانی پیا ہے، نہ ماموں کو آواز دے ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین